لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنامك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أفضل الظالم باللعن مني واغفر أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وشمرا وآل أبي سفيان وآل مروان وآل زياد إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجرهم دون الحسين عليه السلام. درود بر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانی سے دوری کے لیے، دشمنان اسلام کی فتنوں کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اور تعجیل زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں. قرآن مجید کا 30واں سورہ، تیسرے سورے کی 30ویں آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. بس سیدھا کر لے اپنے چہرے کو دین کے لیے جو حنیف ہے، سیدھا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. ذالک الدین القیم. یہ دین قیم ہے، یہ دین مضبوط ہے، یہ دین ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن افسوس کلا کہ نہ اکثر الناس لا یعلمون. افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. یہاں پر یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے نہیں جاننا چاہتے. نہیں جانتے بھی ترجمہ ہے، نہیں جاننا چاہتے بھی ہیں. دونوں دقتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت ایک انسان سو رہا ہوتا ہے، آپ اسے جگائے تو وہ جاگ جائے. ایک سو ہے، اس کو آپ کو جگانا ہے، آپ اسے ہلائیں گے جاگ جائے گا. پانی پھینکیں گے جاگ جائے گا. تھوڑا بہت شور کریں گے جاگ جائے گا. ورنہ کپڑا ڈال دیجیے سر پہ. ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص سو نہیں رہا، سونے جیسی حالت بنائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ سو نہیں رہا، سونے جیسی حالت بنائی ہے. اس کو آپ جگہ پہ بتا دیجیے.
ایسے شخص کو آپ کفن پہنا لیجیے، دفنانے لے جائیے، شاید پھر بھی وہ کیوں؟ اس لیے اس نے یہ اظہار کرنا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور جاننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اس حالت میں ہیں کہ ہم سو نہیں رہے، ہم جاگ رہے ہیں، لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے اس طرح سے اظہار کرتے ہیں جیسے سو رہے ہیں۔ مطلب دین تو فطرت کا دین ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی اچھی بات ہوتی ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں۔ بالکل راستے میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک نابینا کھڑا ہے، سڑک کراس کرنا ہے، آپ بس میں گاڑی میں بیٹھے نہیں اتر سکتے، سگنل سے پہلے آپ کی گاڑی ہے، بس رکی، آپ اتر نہیں سکتے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا روڈ کراس کرا دیا، کیا احساس ہوگا آپ کو؟ اچھا محسوس، کتنا اچھا ہے فوراً۔ یعنی اچھائی انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے اچھا اور برائی کو برا سمجھے۔ باہر سے کسی نے آپ کو آگے درس نہیں دینا ہے بے شک کہ یہ اچھائی ہے، آپ اس کو اچھا سمجھو، یہ برائی ہے، اس کو برا سمجھو۔ اور یہ جو میں نے مثال دی ہے، اس میں نہ اسلام، نہ مسیحیت، نہ یہودیزم، نہ بدھزم، کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں پر بھی کوئی شخص کسی کو ایسا کام کرتے دیکھے گا کہ جو ہونا چاہیے تھا اور انسانیت کے لیے مفید ہے، تو وہ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ whether he can do کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ٹیلی ویژن میں آپ کو خبر ملی کہ پائلٹ نے بہت اچھا جہاز لینڈ کر دیا، اب کہیں پتا نہ پھر کے وہی جاتے ہیں۔ وہ واقعہ ایک بہت بڑی عبرت ہے، صرف اس وقت آپ کے لیے عبرت بن سکتا ہے کہ آپ خود بھی اس جہاز میں سوار ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر وہ فطرت بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یا اللہ نہ کرے کسی کا کینسر کا آپریشن ہونا ہے یا کینسر کی خبر آ جائے، وہ جہاز میں بیٹھ جائیں یا کینسر کی خبر لے لیں، تصور کر لیتے ہیں بعض مرتبہ بعض چیزیں تصور کرنے سے بھی ہمیں دیکھیں، ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، ڈرامہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن میں جو ڈرامے آتے ہیں، اللہ گواہ ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے، نام ہی ڈرامہ ہے اس کا، بے شک حقیقت تو نہیں ہے، بعض مرتبہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈرامہ ہے آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ اچھے ڈرامے بنائیں تو اس کا بھی مثبت اثر ہوگا، پورے ڈرامے بنتے ہیں برا اثر بن جاتا ہے۔ اور خاص کر جو ٹیلی ویژن چینل اس وقت فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ اور رسول کا واسطہ، اگر آپ میں سے کوئی ذرہ برابر کی طاقت رکھتا ہے، آج میں اس گفتگو کہہ رہا ہوں لیکن میں ابھی سراہد کر رہا ہوں کہ ان گندی ایڈورٹیزمنٹس کو روک سکتا ہے، ان برائیوں اور فحشاء کو جو ٹیلی ویژن پہ آ گئی ہیں، ہمارے ساتھ مشکل کیا ہوئی ہے؟ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب ہماری نظر میں برائی نہیں ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد، آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب کیا، لوگوں عمل معروف کیا کرو، نہیں عمل منکر کیا کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ بے شک فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں عمل منکر کرنا چھوڑ دیں گے، تو اصحاب یا رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں، نہیں عمل منکر کرنا چھوڑ دیں۔ ایسے بدتر زمانہ آئے گا، لوگ برائی کا حکم دیں گے، اچھائی سے روکیں گے۔ اس سے بڑا زمانہ آئے گا، یعنی یہ زمانہ آ سکتا ہے، کرنا ہے اس سے بدتر آئے گا جب برائی نہیں رہے گی، اچھائی ہو جائے گی، اور اچھائی نہیں رہے گی۔ بے شک دیکھ لیجیے ٹیلی ویژن پہ بے پردہ موبائل فون کی کمپنی والے اس طرح سے اشتہار دیتے ہیں کہ جیسے یہ عینیں سمجھ دین ہے، اسلامی ملک ہے نا ہمارا، بے شک ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارا وظیفہ نہیں بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، کوئی طریقہ نکالیں کہ جس کے ذریعے یہ جو فساد کی طرف اتنا تیزی سے دوڑ رہے ہیں، ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ فساد دکھا سکتا ہوں یا کوئی اور زیادہ فساد دکھا سکتا ہے، اگر آپ میں سے ذرہ برابر میں کسی کو اثر و رسوخ ہے تو خدا کے واسطے آج کی گفتگو سن کے ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے۔ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندوق لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ جھگڑا کرنا اور بندوق دکھانا جو تھوڑی دیر کے لیے اثر رکھے گا، اس کے بعد پھر وہی ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنی طریقے سے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ کام درست نہیں ہے، یہ فساد۔ تو میں اس کا کہ اگر کسی کو روڈ کراس کراتے کسی کو دیکھا آپ نے تو فوراً کہتے کتنا اچھا ہے،
اللہ اس کو بھلا کرے. سو نائس, جو بھی تعریف کرتے. اس پائلٹ بھی اتنے لوگوں نے تعریف کر دی, اس کو اتنے گلدستے بھیج دیے, پتہ نہیں کیا کیا ٹائم دے دیے, حالانکہ جہاز کو صحیح طرح سے لینڈ کرنا. تو بتانا چاہ رہا ہوں اسی طرح آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کسی نے ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا, آپ کو نہیں معلوم, لیکن آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اور کوئی مسئلہ پوری حرکت کرنی, مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو پتہ چلے کہ خاموخواہ ہوا ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کو خود اندر سے اچھا لگے گا, اچھی بات کو آپ کہیں گے اچھی ہے, بری بات کو کہیں گے. اچھے کام کرنے والے کی آپ تعریف کرتے ہیں, برے کام کرنے والے کے بارے میں دل میں برا خیال لاتے ہیں. اگر آپ نے کسی نے آپ کو پین تحفے میں دے دیا, کیا کریں گے؟ اسی پین سے اس کی موت کی سزا نہیں کہیں گے, نہیں کہیں گے نہیں, اس نے احسان کیا, تحفہ دیا, کم از کم اتنا کر لیں گے کہ ہم شکریہ ادا کر دیں. کسی نے پین سے پڑھ کے آپ کو مثال کے طور پر کہیں نوکری دلا دی, اچھا ہے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. احسان کا بدلہ احسان کا مطلب میں لم یشکر الناس, اور نے فرمایا جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پر آپ کو بزنس بھی دلایا, بیٹی بھی دی, آپ کو نوکری بھی اچھی سی ہو گئی, آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہو گئی, سب کچھ دلوا دیا, تو اب زندگی بھر جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر اس کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیں. اگر میں کچھ غلط کہوں تو تھوڑا سا اشارہ کر دیجیے, ورنہ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ بات صحیح نہیں کر. لیکن میں انسان ہوں نا, اس کو یہاں ذمہ داری ہے, تو ان باتوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک نتیجے تک پہنچے کہ فطری دین ہے. کچھ تحفہ دیتا ہے, شکریہ, تحفہ بڑا زیادہ بڑا شکریہ, تحفہ ایک گاڑی اور مکان اور بیوی اور بچے اور سب آہستہ آہستہ آنے لگے تو شکریہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے, اے انسان تجھے میں نے آنکھیں دی ہیں, تجھے میں نے کان دیے ہیں, تجھے میں نے زبان دی ہے, تجھے میں نے سوچنے کی طاقت دی ہے, تجھے میں نے صحت دی ہے, سلامتی دی ہے. تو نام لے لے نعمت کا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو اللہ کی نعمت کو گنتا جا. بے شک, سبحان اللہ. لیکن آج کل تو اللہ کی قرآن مجید کی آیت میں بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ کی نعمت کو گننے کی کوشش کرو گے تو نہیں کر سکتے, تو گر نہیں سکتے ہو. لا تَعُدُّوا نعمت اللہ, گر نہیں سکتے. اب تو کمپیوٹر آ گئے, بڑے سپر کمپیوٹر آ گئے ہیں. ہمارے یہاں تو 10 سال پرانے کمپیوٹر چلتے ہیں, دنیا میں بڑے ایڈوانس کمپیوٹر آ گئے ہیں. تو اب تو نعمتوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نا, کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے کیلکولیٹ کی تو ان نعمتوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو نعمتیں ہمیں پتہ چلی ہیں, جن نعمتوں کا بھی پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. اور ایک شخص امام جعفر صادق علیہ رسول اللہ, میں بہت غریب ہوں, میں بہت فقیر ہوں, اور میری تنگ دستی کی حالت دیکھیے, کتنا پریشانی سے گزار رہا ہوں. اچھا تم بہت غریب ہو, کہا یہ دونوں آنکھیں کتنے لاکھ درہم میں دو گے؟ کہا نہیں کہ کروڑ. اب میں ساتھ پڑھا ہے پاس میرے ساتھ کروڑ کرو. میں ہوتا امام سے کہتا ہوں شیوری امام, آنکھیں تو میرے پاس ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, میں کیسے تم نہیں دو گے؟ ایسے 2 گردے دے دو. بے شک امام یہ 2 گردے میری زندگی کے لیے ضروری ہے, میرے لیے مشکل ہو جائے گی. یوں کہتے کہ وہ کھڑا ہو گیا کہ میں ملٹی ملیئر ہوں, میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس طرح سے سوچا. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ گننا شروع کرتے ہیں نا, جب آپ تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہو نا, تب آپ ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیں. سادہ باتیں کرتا ہوں تاکہ کچھ مجھے بھی. آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت گننا شروع. بولے میں پہلے نعمت کو گن لوں, اس کے بعد یہ بیٹا جو میرا انتقال کر گیا اس کے بارے میں افسوس کروں گا. میں پہلے نعمت گن لوں, یہ گاڑی جو میری چوری ہو گئی اس کے بارے میں افسوس کروں گا. یہ نعمتیں گن لو, اس کے بعد اب جو کینسر آیا ہے اس کے بارے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو گے تو ہم تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. تو ہم مصیبت میں ساری نعمتوں کو بلا دیتے ہیں,
اور اگر اسی مصیبت میں جو اتنی نعمت اللہ تعالیٰ کہ اچھا تمہیں تمہارے بیٹے کے جانے کا اتنا غم ہے تو لاؤ بیٹا تم واپس دے دو، باقی جتنی نعمتیں مجھے واپس دے دو، کریں گے ایکسچینج؟ کوئی ہے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار؟ کوئی نہیں تیار ہو. جناب ابو ایوب انصاری کو مشہور واقعہ سنا ہوگا، میں بھی یاد دہانی کے لیے سنا دیتا ہوں. فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ، اس کی یاد دلانا فائدہ پہنچاتا ہے. جناب ابو ایوب انصاری کے بچہ پیدا ہوا، بیٹا تھا چند سال کا، نہیں اندازہ 9 سال 10 سال، بہت بیمار ہوا. جب بیمار ہو گیا بہت زیادہ سا، کچھ علاج وغیرہ نہیں تھا. ایک مطلب یہ کام کی لے کے واپس آئے تو بیگم سے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ کہا اس کو آرام مل گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بھی اتنا کھانا کھایا، سو گئے. صبح غسل کیا، چلے گئے. دروازے پہ جاتے وقت بیوی نے سنو. اب دیکھیں ہم کم از کم اس لیول کے مسلمان ہیں، پھر تو مسلمان تھے، ورنہ تو لوٹ آیا نام سوچ سکتے ہیں. آج کل نام بھی بڑے بڑے سوچے جا رہے ہیں. کیا سنو، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور واپس لینے آئے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ کیا مطلب؟ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھ جائے اور ان سے واپس لے لے تو تم کیا کرو گے؟ دیکھیں بہنوں کی ایمان کی قدر کریں. ہمیں نہیں معلوم میری بہنیں ہیں سن رہی نہیں سن رہی، لیکن اتنا جان دیتا ہوں کہ اگر انسان کی بیوی اس کے دین میں اس کا سرمایہ بن جائے، اس کا ساتھ دینا شروع ہو جائے تو اس کی زندگی بہت زیادہ جنت بن جائے. اس لیے بہت طریقے سے حکمت کے ساتھ ان کو دین کی طرف لائیے. اور ایک بہت بڑی ٹریجڈی واقعہ پورا کرنے سے پہلے اصل میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس مسجد کے بارے میں. تو الحمدللہ جو اطلاعات ہیں اور ہمیں بتایا کہ اور شروع سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بہنیں بھی آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، مسجد میں نماز میں مجلس میں درس میں مدرسہ بھی کیا، بہت اچھی طرح سے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر مساجد اور اکثر چاہے شیعہ سنی فرق نہیں کرتا، میری سر بھائیوں آپ اس چیز کو نظر انداز کیجیے گا، لیکن اکثر جگہوں پر مشکل یہ ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنا بین ہے. میں بات روکے ہوئے ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بین ہے یا منع ہے یا برا ہے یا مطلب بعضوں نے پوچھا گیا کہ خواتین کو مسجد میں آنے کا تو فساد مل جائے گا. تو بازار جانے سے فساد نہیں پھیلتا، کالج جانے سے فساد نہیں پھیلتا، یونیورسٹی جانے سے فساد نہیں پھیلتا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں جہاں آگے اللہ کا نام سن لیں گے، رسول اکرم کا ایک قول سن لیں گے، دین کے بارے میں کچھ جان لیں گے، وہاں پر اگر جانے کی بات آئے تو فساد نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آدھا دین جو ہے وہ ناقص رہے تاکہ آدھے دن کو ہم کیسے خراب کر سکیں. جس خاتون نے کہا اگر اگر امانت واپس دے دیں، امانت واپس مانگی کہ دے دیں گے، تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دل میں کیا ہوگا؟ میری ساتھ امانت تھی، واپس میری ذمہ داری گئی. اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امانت دی تھی نا، رات کو واپس لے لیے. کام کیا؟ وہ اس بات پہ نہیں کام پہ ہے کہ میرا بچہ مر گیا، کام پہ کہ میرا ایمان کتنا نیچے اور میری بیوی کا ایمان اتنا اوپر ہے کہ بچہ مرا ہوا چٹائی میں لپیٹا ہوا ہے، شوہر کی خدمت ہو رہی ہے، رات کو شوہر کے ساتھ سویا جا رہا ہے، صبح غسل انجام پا رہا ہے. اس کے بعد اب وہ جا کے صبر و تحمل کی منزل دیکھیے. یہ ہے اسلام کا حسن. کہا جاؤ رسول اکرم سے کہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانت واپس لے لی ہے، اب بچے کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کریں. رسول اکرم کے پاس تشریف لے گئی، نماز کو پڑھائی گئی، رسول اکرم پڑھائی، میں نے پڑھی، اس کے بعد کھڑے ہو گئے. رسول اکرم نے فرمایا تمہاری بیگم اور تمہاری بیوی نے ترجمہ مفہوم پیش کر تمہاری بیوی نے کل رات جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں ایک ایسی صالح اولاد عطا کرے گی جو دین کے لیے کام آئے. درود پڑھنا کنجوسی ہماری طرف سے، غلطیاں ہماری طرف سے ہیں کہ ہم اپنے رب کو اپنے جیسا کہ اپنے سے تھوڑا چھوٹا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کنجوس ہیں ویسے ہمارا رب کنجوس ہے. تو میں اپنی بات کو ارتباط دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ دین فطرت ہے، فطری دین ہے.
इंसान भी फितरत के मुताबिक अच्छाई को पसंद करता है, बुराई से नफरत करता है। कोई नेमत दे दे तो उस नेमत पे शुक्रिया करता है, और अगर किसी ने आपको मसलन प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस रब ने हमें इतनी नेमत दी है, इतनी नेमतें दी हैं कि जिसके बारे में खुद कहता है कि तुम नेमतों को गिनते जाओ, इसकी तादाद पूरी नहीं होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यहाँ बहुत सी मुनाजात की और जवाब दिए। वहाँ पर ये मुनाजात की पालने वाले, तेरी इतनी नेमत है कि मैं इसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। अगर मैं सजदे में सर रख लूं तो मैं सर उठाने की जरूरत नहीं करूंगा। कोई तरीका ऐसा बता दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखिए कितना अजीम रब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के साथ इसी बात पर शुक्र अदा करें। कहा है मूसा, ये जो एहसास तेरे दिल में पैदा हो गया है कि मैंने तुझे नेमत दी है, यही तेरे शुक्र के लिए काफी है। दुरूद पढ़ो। अगर मुसीबत में है, मुश्किलात में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, किसी चीज में भी है, अपनी फितरत के तकाज़ों को मत छोड़ो। और हम ज़बान के बजाय इस तरह से इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ये तो सिर्फ दीन की तबलीग के लिए जा रहा है, ये मेरे खिलाफ है बात, लेकिन मैं दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, दीन की तबलीग के लिए कौन दुआतिन से बगैर अलसे देखो, तुम लोगों को दीन की तरफ बुलाना, लेकिन एक नसीहत सुन लो, अपनी ज़बान से मत बुलाना। हमारा काम ज़बान से बुलाना ही है, वरना हम क्या करेंगे, अमल तो हमारे अल्लाह जाने कैसा होता है। लेकिन आप सबके लिए, मेरे लिए भी ये नसीहत फरमाई इमाम अलैहिस्सलाम ने कि अगर दीन की तरफ किसी को बुलाना है तो ज़बान से मत बुलाओ, इसलिए कि ज़बान का कौल मालूम नहीं सच्चा है या नहीं, अमल का जो कौल नजर आता है वो हमेशा। तो आज हमारे साथ जो मुश्किल है, हम नशी मकतब जहद वाले से, हम एज ए मुसलमान एज ए होल और इस्लामिक उम्मा, हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने तौहीद को भी सही तरह नहीं समझा, हमने वहदते अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अच्छी तरह से नहीं समझा, कुल हुवल्लाहु अहद की जो पूरी सूरह है उसको नहीं समझा, नबुव्वत और रिसालत की जरूरत और अहमियत को नहीं समझा, फलसफे खत्मुर रसूल के आखिरी रसूल और नबी क्यों भेजा गया उसको हमने नहीं समझा, फलसफे इमामत नहीं समझा, फलसफे क़यामत नहीं समझा, और जो कुछ समझा है वो गैर अक्ली बुनियादों पर समझा है। इसीलिए होता क्या है, न तो हम अपने दीन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, न लोगों को अपने दीन की तरफ राग़िब कर सकते हैं। आजकल जो मुश्किलात हो रही हैं, मैं वालिदैन को नसीहत करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों के अकायद को मजबूत कीजिए, और अकायद को मजबूत करने के लिए कोई फिर नहीं पढ़ा जा सकता है। अकायद को मजबूत करने के लिए दलील से गुफ्तगू कीजिए, उसको बिठाइए खाने पे, बैठे हुए हैं सोफे पे, दूसरे मौकों पर, और बच्चों से अकायद की गुफ्तगू कीजिए, खुद भी मुतालियात कीजिए और अपनी दलीलों से उनको समझाइए। कल जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं, कल जब वो बाहर तालीम हासिल करने जाते हैं, जब दीन, मैं तजुर्बतन बता रहा हूँ, ज्यादा से आगे बात नहीं कर सकता, कि जब दीन सिर्फ रसूमात की बुनियाद पर इंसान को मिलता है, तो जब रसूमात के खिलाफ आवाज उठना शुरू होती है, दीन में लड़ना आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही रसूमात के खिलाफ आवाज उठती है तो रसूमात गई तो, और जाहिर है पाकिस्तान की रसूमात अलग है, कराची की रसूमात अलग है, इस्लामाबाद की रसूमात अलग है, पाकिस्तान की रसूमात अलग है, हिंदुस्तान की अलग है, ईरान की अलग है, इराक की अलग है, लुबनान की अलग है, हर जगह की रस्में अलग अलग है। तो रस्मों की बुनियाद पर अगर हमने दीन को अपनाए रखा या सकाफत में दीन को शामिल कर लिया, तो इसका नुकसान ये होगा कि सकाफत तब्दील होगी, दीन भी तब्दील हो जाएगी। तो बजाय इसके कि दीन को अपनी सकाफत में दाखिल करने की कोशिश करें और जगह बनाए, और कभी जगह बने कभी जगह न बने, अपने आप को दीन की ट्रेन पर सवार कर दीजिए।
اپنے آپ کو دین کی ٹرین میں سوال کر دیجیے اور دلیل کے ساتھ، فکر کے ساتھ، جیسے میں پہلے دن سرچ کر رہا ہوں، اپنی عقل کو استعمال کر کے. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا مولانا عقل کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کرتا چلتا ہوں ایک کتب پڑھتے ہیں محمد دین کو عقلی بنیادوں پر نہ سمجھا یا نہیں سمجھایا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، ایک وقت آئے گا جب باہر والے دوسری دلیلیں دے کر اس کے دماغ اور ذہن کو لے جائیں گے. اور بہت سی مطلب لے نہیں جاتے ہیں لیکن شکوں کو شبہات ایجاد کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا رہتا ہے. امریکہ سے ایک ماں فون کرتی ہے کہ میرا بیٹا بالکل بے دین ہو گیا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میں نے کہا اگر مجھے وظیفہ آتا ہوتا تو میں بش کے خلاف سب سے پہلے انجام دوں. میرا پیغام پہنچ گیا آپ کو پتا ہے، کیونکہ ایک مصیبت یہاں کی نہیں پتا ہے، اس لیے میں کم از کم اپنے جن جانتا ہوں. مولانا کو بیٹا بیمار ہو گیا، لگتا ہے کسی نے تعویذ کرا دیا. مولانا بزنس ڈاؤن ہو گیا، لگتا ہے کسی نے جادو کرا دیا. مولانا کرو. میں نے کہا بہن اتنا کر دیجیے، اگر آپ کو پتا چلے کہ کس نے وہ جادو کرایا تھا کہ اس کا کتنا اثر تھا مجھے بتا دیجیے. اس زمانے میں صدام بھی زندہ تھا اور کچھ تو خیر اس کو پہنچا نہیں تھا، اس کے پہلے والے تھے. میں نے کہا 2 لوگوں کے خلاف مجھے یہ جادو کرانا ہے، ایک صدام کو ختم کروانا ہے اور ایک اس کو ختم کروانا ہے. لیکن مولانا وہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ اچھا جادو ہے کہ مومنوں پہ اثر کر جاتا ہے، کافروں پہ اثر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے نا، اس کو ہاتھ میں دے دے سب. جب مفوض امر اللہ ہو جائے گا، ان اللہ بصیر بالعباد. اب اللہ کی رضایت کو اپنی رضایت نہ بنائیے، اپنی رضایت کو اللہ کی رضایت کے ساتھ کمال کی طرف آگے بڑھیے. ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے، رسول اکرم کے اخبار ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہدایتیں ہیں، گائیڈنس ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم فیل ہو جائیں تو ہم تو اس سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں کرتے. تو دین فطری ہے، فطرت والا دین ہے. آپ عقلی دلیل سے نہیں سمجھائیں گے تو بچوں کو لوگ کہیں سے کہیں لے جائیں گے. اب آتے ہیں عقل کی حقیقت کیا ہے. عقل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اتنا جان لیجیے کہ انسان عام طور پر ایک ظاہر چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ اندازے لگا دیتا ہے. جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ ظاہری چیز کو دیکھ کر اندازہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کپڑا لگا ہوا ہے، یہ علم لگا ہوا ہے، یہ گھڑی لگی ہے اور یہ امام مار گئے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، ہم بچے تو یہ معلوم. لیکن جو عقل استعمال کرتا ہے وہ اس کے پیچھے بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب جیسے ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، کوئی ڈرامے کا اسکرین بنا ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اب ہم جب ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو صرف ظاہری اس پر عمل کرتے ہیں وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، سب کچھ. جو عقل سے کام لیتا ہے وہ ایک چیز سمجھانے کے لیے ڈھونڈ کر کے بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے تو بالکل منظر ہی کچھ اور. اس کی مثال اس طرح سے تاکہ گہرائی میں سمجھ لیں کہ جب انسان کا اللہ نے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس میں انہوں نے کہا جناب کیا کراؤ؟ ایکس رے کراؤ. ایکس رے کرانے کے لیے اب جب ایکس رے کرانے جاتے ہیں تو کپڑے تو پہنے ہی ہوتے ہیں اکثر، تو ایکس رے جو کپڑے پہنے کپڑوں پہ دیکھتے ہیں. لیکن ایکس رے مشین ایک کام کرتی ہے کہ اندر کی ہڈی کا حال آپ کو، عقل بھی یہی کام کرتی ہے کہ ظاہر کو ہٹا کر آپ کو ایک ایسا نور عطا کرتی ہے کہ اس چیز کے باطن کو آپ سمجھ سکیں. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے العقل نور. عقل نور ہے، وہ نور ہے جو انسان کو تاریکی میں گائیڈنس دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان اگر اپنے اندر کی آواز کو سنتا رہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں سر وہ نارتھ پول میں جو رہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے؟ لیکن میں اللہ ہوتا تو جواب دے دیتا ہے، تو اللہ نہیں ہوتا پھر بھی آپ نے کہا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے عقل میں کچھ سسٹمز رکھے ہوئے ہیں، وہ اچھائی اور برائی کو خود بخود پہچانتے ہیں. یہ بتا دیجیے دنیا میں کچھ ایسا ہے جیسے میں نے بلڈ کے اسٹینڈرڈ بتائے تھے اور بتائے تھے، ویسے اب کچھ روحانی اسٹینڈرڈ سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات مزید واضح ہو جائے. دنیا میں آیا
کہیں ایسا ہے کہ سچ اچھا ہے کہیں جھوٹ اچھا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے پاکستان کی مثال ہٹا دیں تو سب جگہ ایسا ہے. پاکستان میں تو سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ ہے. کون کہاں آیا کون کہاں نہیں آیا اس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر مثلا ان چیزوں کو ہٹا دیں اور ایک فطری طریقے سے بات کریں تو پوری دنیا میں سچ اچھا جانا جاتا ہے, جھوٹ برا. انسانیت کی مدد اچھی جانی جاتی ہے, انسانیت کے ساتھ دشمنی. یہ الگ بات ہے کہ انسانیت کی دشمنی کو انسانیت کی مدد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, لیکن اچھائی کو پوری دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے, برائی کو برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دے دیے ہیں کہ اگر آپ کسی وقت کسی ایسی صورتحال میں پھنسے یا پہنچے کہ جہاں آپ تشخیص نہ دے سکیں کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے, تھوڑے لمحے کے لیے خاموش ہو جائیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مالک والے مجھے اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کے بعد اپنے اندر کی آواز کو سنیے. یہ اندر کی آواز کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گی, اور یہی اندر کی آواز ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ اندر کی آواز سے بہت زیادہ شور ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں, آواز زیادہ ہے, تو اگر کوئی چابی گر بھی جائے گی تو آواز نہیں آئے گی. لیکن سب خالی ہو جائے اور بالکل سناٹا اور چابی گرے گی تو ایسا لگے گا جیسے مثلا کوئی بہت بڑا دھماکہ ٹائپ ہو گیا. خاموشی میں جب کس کو ہوگا, انسان کی ضمیر کی آواز بھی بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک پولیس مین رکھا ہوا ہے, ایک قاضی رکھا ہوا ہے, ایک جج رکھا ہوا ہے کہ جب بھی اسے ہدایت چاہیے ہو اس سے وہ ہدایت لے سکتا ہے. اور اسی بنا پر قیامت میں حساب ہوگا کہ اگر تمہیں حجت ظاہری سے پیغام نہیں ملا تھا تو حجت باطنی تمہارے پاس. اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں, اور اسی ضمیر کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو جرم کا اقرار کرواتا ہے. آپ دیکھ لیجیے ہیروشیما ناگاساکی میں جنہوں نے ایٹم بم مارے تھے, پی ایچ ڈی کرنے والوں نے بنایا تھا ایٹم بم. جب تک پی ایچ ڈی کو عقل اور دین سے پیک نہیں کریں گے تب تک پی ایچ ڈی یہی کرتے ہیں. جو جہاز لے کے گئے تھے, نام اس وقت ہے نہیں, جو جہاز لے کے گیا تھا, جب اس نے جہاز اڑایا اور ایٹم بم مارا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ I'm the first one to use the atom bomb in this world, اور ہسٹری میں لکھا جائے گا. جب واپس آیا تو بڑی خوشیاں, میں نے 1 لاکھ آدمیوں کو مار دیا. جہاں تھوڑی سی شہرت کم ہوئی, جہاں تھوڑی سی آوازیں اطراف کی کم ہوئی, مولانا صاحب نے خاموشی اختیار کی, دنیا کی آواز کم ہوئی, اندر سے آواز آنا شروع ہوئی. تجھے شرم نہیں آئی 1 لاکھ لوگوں کی جان تو نے ایک لمحے میں لی, ایک لمحے میں تو نے انسانیت کا خون کر دیا. تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ دیوانے جیسا ہو گیا. چاہے دیکھ لیجیے انٹرنیٹ پہ آپ کو چوائس ہے, سرچ کر لیجیے جیسے پہلا ایٹم بم مارا اس کا نام کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. جہاں وہ چیزیں دیکھتے وہاں یہ بھی دیکھ لیجیے اور دیکھیے اس کا حشر کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین کی آواز وہ آواز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے جرم کے اقرار پر. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیں, خاتون آئی, یا رسول اللہ تحقیر دی. رسول اللہ نے تحقیر دی, رسول اللہ نے جرم کیا, چاہتا وضاحت سے نہیں کہنا چاہتا, یعنی مجھے سزا دے تاکہ میں آپ کو دوں. تحقیر دی 3 دفعہ جب اس نے کہا تو 4تھی مرتبہ پھر اسے ہٹانے کی کوشش کی, کسی طرح سے وہ اقرار نہ کر دے. یہ خاتون جو اقرار کرنے آئی تھی, کیا کسی نے کوڑے مارے تھے اس کو؟ سبحان اللہ. کسی نے اس کو مجبور کیا تھا, کسی نے اس کو بتایا تھا, جو چھپا ہوا جرم تھا. شریعت اجازت نہیں دیتی ہے, شریعت کہتی ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا, تمہارا اپنا ہی گناہ ہے, تو اب اس گناہ کو کسی تک پہنچانا مت, یہ گناہ پہنچانا ڈبل گناہ ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی جرم کیا ہے, کسی کا حق کھایا ہے وہ حق واپس پہنچا دے, کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لو. اگر دوسرے انسانوں سے مربوط نہیں اور تم نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ کا اقرار یا اس گناہ کے بیان کرنے کی اجازت نہیں, حتی علماء سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اسی کہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ
معاملہ ہے. اللہ ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے عیبوں کو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. جب رب العزت انسان کی ہدایت کے لیے ایک گارڈ، ایک نور، ایک گائیڈ، ایک جج، جو نام آپ لے لیں، پولیس، جو بھی آپ کی گائیڈنس کے لیے ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے عشق کرتا ہے، وہ اپنے کافر بندے کو بھی چاہتا ہے. میری بات کو الٹے معنی میں مت لیجیے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان خامخواہ جہنم میں داخل ہو جائے. اس نے چاہا انبیاء کی لائن لگا دی، اس نے آسمانی کتابیں بھیج دی، قرآن مجید جیسی کتاب قیامت تک چھوڑ دی. اس کے بعد ہدایت کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا کہ انسانیت کسی طرح سے بھی گمراہی سے. اس کی مثال ہمیں کربلا میں ملتی ہے، مسائل کرتے جا اور گفتگو کرنی، لیکن اس کی مثال کربلا میں ملتی ہے کہ امام علیہ السلام نے آخر عصر کے وقت شہادت سے پہلے پھر خطبہ دیا، صبح سے خطبہ دے رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ عصر کے نزدیک کا خطبہ دینے جا رہے تھے، ابھی اصحاب زندہ تھے، امام علیہ السلام نے کہا میں اونٹ پہ سوار ہوں گے خطبہ دوں گا. رسول اللہ اونٹ پہ تو سوار ہوں گے خطبہ نہیں. کہا ہو سکتا ہے کہ دور تک میری آواز پہنچے. اب کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ہو سکتا ہے اب بھی کوئی انسان ہدایت پا جائے اور جہنمی ہونے سے بچ جائے. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے امام انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف عباد اللہ بنانا چاہتے تھے نا، اپنا بندہ تو نہیں بنانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ کوئی شخص بھی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک لمحے میں بھی ہدایت حاصل کر لے تاکہ جہنم سے. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ دیکھو انسانیت کی ہدایت کی کوشش کرو. تو انسانیت سے پہلے تو ہم خود ہیں نا، ہمیں اپنی ہدایت کی کوشش کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنی ہدایت کی کوشش نہیں کی تو ایک زمانہ آئے گا جب موت ہمارے سامنے منڈلا رہی ہوگی اور ہم افسوس کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا لیتنا، اے اللہ کاش تو ہمیں واپس لوٹا دیتا، پھر ہم اچھے عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، پہلے بھی تو تمہیں موقع. یہاں پر میں امام علیہ السلام پہ قول بیان کرتا ہوں اور اپنے پیغام دینا شروع کرتا ہوں. میں نے عرض کیا میری زبان میں دقت بھی ہے، میں اہل زبان بھی نہیں ہوں اور کچھ کڑواہٹ بھی ہے، وہ پھولوں والے الفاظ مجھے نہیں آتے ہیں، لیکن میں الفاظ امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مشہور قول الناس عبید الدنیا والدین لعب على ألسنتهم يحيطون ما أحاط بهم معيشتهم فإذا موعظوا بالبلاء قلوا ديانا. عجیب کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ کرنا میرے لیے بھی سمجھے، میرے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں، میرے لیے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے. امام علیہ السلام کافروں کے لیے نہیں کہہ رہے، میرے لیے کہہ رہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے. دعوت تو میرے لباس سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ جو ہیں کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں نہیں، یہ دنیا کے. ترجمہ پورا کر دوں میں سمجھاتا ہوں. والدین لعب علی السنتہم، دین ان کی زبان پر لقا ہے. جیسے وہ اور سی چیزیں کرتے رہتے ہیں ویسے دین تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ دین. یحیطون ما احاط بهم معیشتهم، دین کے ساتھ اس حد تک گھومتے رہتے ہیں جب تک دین ان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتا. وَإِذَا مُحْرِضُوا بِالْبَلَاءِ، جب انہیں بلا میں ڈال دیا جاتا ہے، جب انہیں مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، قَلُّوا دَيَّانًا، تو دیندار بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ کربلا کے واقعے میں جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ صرف ادھر کی کوفہ والوں کے لیے بیان کیا ہے، یہ آج کے کوفہ والوں کے لیے بیان کیا ہے. اب دیکھیں ہمارے میں دو طریقے کی فکر آ گئی. عرض کرتا جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی سوچیے، جس فکر پہ جا رہا ہوں جائیے گا. میرا تو قول یہ ہے، میرا کہنا یہ کہ
سوچنا آپ کا کام ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، اس لیے قیامت میں حساب بھی آپ کو دینا میرا کام ہے، میں بتا دوں باقی جو ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن قربانی دے کر اسلام کی دو تصویریں سامنے پیش کر دی۔ ایک تصویر وہ ہے جو رسول اکرم کے دین کی ہے، ایک تصویر وہ ہے جو ابو سفیان کی دین کی ہے۔ رسول اکرم کے دین کی تصویر کیا ہے کہ لوگوں اگر دین میں مشکلات آئے تو دین کے لیے قیام کرنا، دین کے لیے جان دینا، دین کے لیے فداکاری کرنا۔ خود امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ خود نے فرمایا نا الا ان الداعی ابن الداعی قد رددنی بین اثنتین بین السلة والذلة والحیحاء یا اللہ ورسولہ وحجور طابت وتمرد۔ مجھے پس کے بیٹے پس نے یعنی عبید اللہ زیاد نے دو چیزوں کے درمیان میں چوائس دی ہے، بین السلہ یعنی میں شمشیر گردن پہ رکھوا دوں اور گردن کٹوا دوں، یا میں ذلت کو قبول کروں۔ یعنی اب جو حسینی ہے وہ فکر کو چھوڑتا ہوں جملہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا نعرہ یہ ہے حیحاء منت اللہ، ذلت مجھ سے میں وہ نہیں ہوں جو ذلت کو قبول کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ ابھی بتائیں گے، لیکن پھر آگے جملہ یا اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو ذلت کے ساتھ سر مت جھکانا۔ اگر کبھی امریکہ تمہاری گردن جھکانے پر آئے تو تم گردن مت جھکانا، گردن اگر کبھی دشمن تمہارے سامنے آئے تو اب دشمن سے اپنی التجا کو سامنے نہیں رکھنا، بلکہ دشمن کے سامنے مضبوطی سے کھڑے ہو جانا۔ زیادہ سے زیادہ تمہارا یہ ہوگا کہ تم مارے جاؤ گے، تمہارے گھر والوں کو اسیر بنا دیا جائے۔ آج چوائس آپ کی ہے، آخری ایک درس تو کوئی کرنا نہیں، واضح طور پر عرض کرتا چلو کہ امام علیہ السلام نے خود بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ذلت کے سامنے جھکانا ہے، ورسولہ اس کے رسول نے بھی منع کیا ہے کہ دیکھو ظالم کے سامنے سر مت جھکانا۔ وہ حجور طاعت و طہارت، وہ گودے جو پاک کی اور پاکیزہ کی، انہوں نے منع کیا ہے کہ میں ذلت کے ساتھ گردن کو نہ جھکاؤں بلکہ عزت سے گردن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ کیا مشکل تھی 67 ہجری میں اسلام کی؟ یہاں سے ہم دونوں اسلام کو سمجھ لیتے ہیں، ذکر ملائک کو قبول ہو جاتا ہے۔ اسلام میں کیا مشکل تھی؟ پہلے دن عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ، نماز پڑھنا منع تھی۔ آپ کہیں نہیں پڑھنا، تو نماز مسجد میں ہوتی تھی، سب نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھنے سے منع کر دیا تھا لوگوں کو، نہیں روزے رکھتے سے کسی کو منع نہیں کیا تھا، سب نے روزے رکھے تھے اور رکھتے تھے۔ حج سے منع کیا تھا، تو آپ بہت ممبر سے پڑھتے ہیں کہ حج کرنے تشریف لے گئے تھے، جب حجاج نزدیک آ گئے تو 8 دن اس کو حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا۔ اگر حج نہیں تھا تو کرنے کیا گئے تھے؟ اس کے بعد دوسری چیزیں جو دین میں تھیں ان کے بارے میں سوچ لیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ اس لیے تھا کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی، اس لیے قیام کہ روزہ نہیں رکھا جا رہا، اس لیے قیام کہ حج نہیں ہو رہا، نہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی جیسے آج ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا غور کیجیے گا میری بات، یہ سب چیزیں تو ہو رہی تھی، تو اب امام علیہ السلام کی یاد زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب چیزیں ہو رہی نہیں۔ امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو یہ چیزیں تو ہو رہی تھی لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی تھی۔ حلال کو حرام کو حلال، شراب رسمن آتھورائز کی جا رہی تھی۔ مدینے سے ایک گروہ جاتا ہے، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے تو مدینے سے گروہ نکلتا ہے تحقیق کرنے کے لیے کہ اتنا کیا ہو گیا کہ نواز رسول کو کاٹ دیا گیا، اتنا کیا ہوا کہ ان کی گھر والوں کو کاٹ دیا گیا، اتنا کیا ہوا کہ خواتین نے خبر دی نا کہ دیکھو یہ رسم باندھتے تھے، رسم کے نشان ہیں، یہ پیٹ پہ نشان ہے، مسائل کی طرف نہیں، لیکن یہ مسائل ہی ہیں لیکن سمجھنے کے مسائل۔
تو جب بات پہنچتی ہے خواتین سے خواتین دوسرے مردوں تک تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ سفر کیا شام اور کچھ اور لوگوں کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد کچھ دن وہاں رہے، واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے جتنے دن ہم وہاں پر تھے اور وہاں کے حالات دیکھ رہے تھے ہمیں ڈر لگ رہا تھا آسمان سے آگ نہ برس جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب شراب کامن ہو چکی تھی، اس لیے کہ اب بدتروں سے کھیلنا کامن ہو چکا تھا۔ کب کامن ہوا؟ جب رسول کی مسند پر وہ شخص بیٹھا ہے کہ جس کو بندر سے کھیلنے کا دل تھا، یعنی انسانیت کے کوئی تقاضے نہیں، محرم سے زنا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ دیکھو میرے سامنے جو لڑنے آئے تھے ظاہر وہ بھی اسلام کا نام لے رہے تھے، میں بھی، تو اب کنفیوز نہ ہونا، میں نے واضح کر دیا یہ اسلام محمدی ہے، یہ اسلام ابو سفیانی ہے۔ اسلام ابو سفیانی میں یہ ہے کہ شراب بھی پی لو، نماز بھی پڑھ لو، شرابی سے دوستی بھی کر لو، نماز بھی پڑھ لو، جبکہ فقہ جعفریہ میں مکتب اہل بیت میں اگر کسی محفل میں ٹیبل پہ شراب لگائی گئی ہے اور آپ وہاں جا کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے گناہ کبیرہ کیا، حرام کام کیا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ امام علیہ السلام تو نہیں بتاتے ہیں کہ جو حلال ہے محمدی کا وہ حرام ہو رہا ہے، جو حرام ہے وہ حلال ہو رہا ہے، اور امت ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ اگر ابھی میں نے ہدایت نہیں کی، ابھی میں نے نہیں بتایا تو ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سمجھیں گے یہی دین کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آج ہمارے لیے یہ بات واضح نہیں؟ کیا امام علیہ السلام نے واضح نہیں کر دیا کہ اگر میرے راستے پہ چلتے ہو، میں اپنے نانا رسول اکرم کے راستے پہ چلا ہوں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کی ہے، تو اس راستے میں تکلیف ہے، زحمت ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں، لیکن ایک چیز اور ہے، رضا الہی ہے۔ لیکن اس راستے میں چلتے ہو تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، واجبات بھی ہیں، ساتھ ساتھ دین کی وہ چیزیں جس کو میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا۔ آج آپ سے سوال ہے کہ آج ہم اور آپ، میں اور آپ، ہم سب اس طرف کھڑے ہیں یا اس طرف کھڑے ہیں؟ ہمیں کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم حسین کے لیے روتے بھی ہیں، ہم بے پردہ بھی گھومتے ہیں، ہم حسین کے لیے روتے بھی ہیں، لوگوں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، ہم حسین کے لیے روتے بھی ہیں، انسانیت کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں، ہم حسین کا غم مناتے بھی ہیں، اور حسین کے غم کے ذریعے پالیٹکس بھی چلاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو ہمیں کیا جواب دینا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جب تک دین ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا، جب تک دین ان کی گاڑیاں، ان کی پوسٹ، ان کے مقام، ان کے کانٹریکٹس، ان کی عیاشی، ان کی بچوں کی تعلیم، ان چیزوں میں اثر انداز نہیں ہوتا، تب تک دین 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 ہے۔ اور جہاں پر دین نے آگے کا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس سے تمہیں دین نے منع کیا ہے، وہاں پر ہم آگے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگنے کے اللہ سے ہم یہی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ لو، جان لو کہ اگر تم نے گناہ کا ارادہ کیا اور تم نے سوچا کہ میں توبہ کر لوں گا، کیا پتا یہی وہ گناہ ہو جس کی توبہ نہ ملے۔ بس کربلا والوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، اور اس طرح سے کھڑے ہو کہ تمہاری گردن کاٹ لی جائے، تمہیں پرواہ نہ ہو۔ اگر حسینی ہیں تو سوچنا ہوگا، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے وہ ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرے بیوی، میرے بچے، میری تجارت، میری سب چیزیں سنبھلی رہیں تو میں دین کی خدمت کروں گا، ورنہ دین کی خدمت نہیں کروں گا۔ تو پھر حسین کے ساتھ یا کو نہیں کہہ سکتے۔ اس جملے کو زیارت سے ہمیں اٹھا لینا پڑے گا کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا۔ آپ دیکھ لیجیے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور امام علیہ السلام کو نماز اس وقت یاد دلائی جاتی ہے۔ امام کو نماز یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تاریخ میں ہے کہ امام علیہ السلام کے اصحاب کتنے تیار تھے۔ اب تو پڑھنا ہے ختم، اللہ کے نام نہیں، نماز وہاں پر بھی نہیں چھوڑنی۔ میں ایک بہت کڑوا جملہ آپ کو بول رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا،
عجیب ہے، ہم وہ بھی سنتے ہیں، ہم یہ بھی سنتے ہیں، ہم وہاں کی بھی مانتے ہیں، ہم یہاں کی بھی مانتے ہیں. یہ جملہ جو مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو خط لکھا ہے امیر المومنین نے، اس میں نہ جایا کرو. سنا آپ نے کسی نے یہ جملہ؟ نہیں سنا تو مجھ سے سن لیں. ایک بہت بڑا گروہ دنیا میں ایسا پایا جاتا ہے، بہت بڑا نہیں لیکن ایک گروہ ہے جو کہتا ہے مسجد سے بچ جائے تو اس لیے کہ خط لکھا امیر المومنین علی ہے. اگر خط لکھا امیر المومنین علی ہے اور اس میں جانا حرام ہے تو کربلا خط لکھا کس کی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں مغالطہ، نماز سے جان چھڑانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لانا ہے اور دین میں کوئی ایسی سازش کر جاؤ کہ ہماری جان چھوٹ جائے اور لوگوں کو بے رہائی پر ڈال دو. وہ حسین کی جو نماز کی خاطر اس وقت جنگ روکتے ہیں اور امام علیہ السلام کے دو صحابی، ایک سعید اور ظاہراً ایک زہیر، دونوں ڈر بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں. نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اسی نماز کی خاطر تو ہم جنگ کر رہے ہیں کہ نماز کی روح ختم ہو گئی ہے. اور لشکر یزیدی سے آواز آئی، ظاہراً حسین ابن نمیر کا نام، حسین ابن نمیر کا نام لیا جاتا ہے. حسین تو نماز پڑھ کے کیا کرے گا، تیری نماز قبول نہیں ہے. تو اصحاب حسین میں سے کسی نے آواز دی کہ نواز رسول کی نماز قبول نہیں، تمہاری نماز قبول ہے. جو حسین نماز کی خاطر جان دے رہا ہے، جو حسین اصلاح معاشرے کی خاطر جان دے رہا ہے، جو حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جان دے رہا ہے، اس حسین کے لیے جب رویا جاتا ہے تو ایک رسم کی طرح رویا جاتا ہے. اس حسین کے لیے جذبہ بڑھانے کے لیے نہیں رویا جاتا. اگر حسین کے غم میں رونے سے جذبہ بڑھتا ہے اور ہمتیں بڑھتی ہیں اور طاقتیں بڑھتی ہیں اور شیطانی طاقتوں کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی ہمت بڑھتی ہے تو پتہ چلا کربلا نے اثر بھی دکھا دیا. ورنہ وہ شعر تو پھر غلط ہو جائے گا کہ قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے. ہمارے مجلسوں کے بعد اسلام زندہ ہونا نظر نہیں آتا ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک ہم امام حسین علیہ السلام سے وعدہ نہیں کریں گے کہ اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، پوست، مقام، جو چیز بھی ہمارے پاس ہم سب قربان کر دیں گے، تب تک رسم تو ادا ہو جائے گی، شاید ثواب بھی مل جائے. لیکن حسین آپ سے خوش ہوں کبھی نہیں، یہ سوال انہیں سے پوچھنا پڑے گا. اگر امام علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ پوچھ لیا کہ میں نے تو دین کی خاطر جان قربان کر دی، میں نے دین کی خاطر اپنے نوجوانوں کو قربان کر دیا، میں نے دین کی خاطر ابوالفضل کے کروا دیے، میں نے دین کی خاطر ایکبر جیسا شہید کروا دیا، میں نے جو پرواہ نہیں کی، میں نے جو صلح نہیں کی، میں نے جو سازش نہیں کی، اور میں نے دین کی خاطر یہاں تک قبول کیا کہ میرے ساتھ آئے ہوئے خواتین کو اگر اسیر بنایا جاتا ہے. اگر ہمارے گھر میں سے کوئی خاتون باہر جا رہی ہو، ہم دور سے دیکھ رہے ہوں کہ کچھ لوگ آواز کس رہے ہیں، ہمارا خون جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، ہماری غیرت جوش میں آتی ہے اور ہم تڑپ جاتے ہیں. صرف اتنا ہی تصور کیجیے، یہ مسائل کی انتہا ہے کہ علی بن حسین جانتے ہیں یہ سیلانیاں ہیں، نہیں معلوم ان کے پردوں کا کیا حال تھا، ان کے پردوں کا کیا حال تھا. کس عالم میں اونٹوں پہ بٹھا کر کوفہ لے جائی گئی. جناب زینب کے دل سے پوچھئے کہ اے جناب زینب، جب کوفہ میں داخل ہوئی تو آپ نے کیا سوچا ہوگا؟ یہی سوچا ہوگا یہ وہی کوفہ ہے کہ جس میں بابا کے ساتھ ہم آئے تھے، بابا خلیفہ ہوا کرتے تھے، آج اس کوفہ میں اسیروں کی طرح لایا جا رہا ہے. لیکن جناب زینب نے کسی سے کوئی منت نہیں کی، کسی سے کوئی سماجت نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا، اے کوفیوں، اگر تم رو رہے ہو تو میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ کوفیوں، تم نے وہ کام کیا ہے تم کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. تم نے نواز رسول کا خون کر دیا ہے. عزیزانو، یہ سب کچھ ختم ہوا جب یہ اسیروں کا قافلہ لوٹ کر مدینہ میں پہنچا ہے. بس یہ بیٹی جناب سیدہ کی قبر پر پہنچی ہے اور پہنچ کر اپنے دل بیان کرنا شروع کر دیا ہے. ابا کربلا میں بڑی تکلیفیں دیکھی،
अम्मा माजिद का लाशा तरफ पे देखा, अम्मा 6 महीने को तीर लगे, अम्मा भैया को इस तरह से तीर मार के गिराया गया, प्यासा शहीद कर दिया गया, और जब बदल के बाजू खत्म कर दिए गए, लेकिन एक जुमला कहा होगा, अम्मा ये सब तो हमारे लिए इत्तेफाक था, अम्मा बाजार शाम में इस तरह से ले जाया गया हो जैसे असीरे लोग आए हो, अम्मा यजीद के दरबार में इस तरह से ले जाया गया जैसे हमारा नाना से कोई रिश्ता ही नहीं। ला मामूद सिवाक, ऐ रब्बुल इज्जत तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, ऐ रब्बुल इज्जत तुझे तेरी बुज़ुर्गी का वास्ता, तुझे तेरी रहमानियत का वास्ता, तुझे तेरी रहमियत का वास्ता, हमें इस्लाम को समझ कर उसको चलने की तौफीक अता फरमाए। पालने वाले रसूल अकरम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पालने वाले दीन के खिलाफ जहाँ जो साजिश कर रहे हैं, अगर हिदायत के काबिल नहीं तो उन्हें रास्ते से हटा दिया, इस्लाम को सरबुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ कर उसको चलने की तौफीक अता फरमाए। सही मायने में आज़ादारी कायम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी कोताहियों को बख्श दे, पालने वाले हमारी मौत को ईमान की मौत करार दे, पालने वाले हक के मोहम्मद वाले मोहम्मद उलमा किराम बरादरान रहबर इंक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा, पालने वाले फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, पालने वाले दुश्मनान इस्लाम और हिदायत के काबिल इन सबको नाबूद फरमा। ऐ रब्बुल इज्जत ये मुल्क तूने अता किया, इसकी हिफाजत की हमें तौफीक अता फरमा। हर तरह की साजिश करने वालों को अगर हिदायत के काबिल उन सबको नाबूद फरमा। पालने वाले तुझे मोहम्मद और मोहम्मद का वास्ता, हमें अपनी औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा। पालने वाले हलाल और हराम में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमा। शराब और ज़िना और जुआ और ये सारे हराम काम से बचने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले तेरे सामने खुलूस नियत के साथ सर बसुजूद होने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले हम सब की आखिरत को खैर फरमा दे, ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी फरमा दे, उनके ज़ुहूर में ताज़ील फरमा दे।